الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار برباد بے بس لاچار گمراہ بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا داری فانی کے اندر مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں جلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر لا صراط مستقیم پر کھڑا کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ایسے انبیاء کرام پر خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں سے جو باتیں کروں گا وہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی پہچان. آج اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے آیا وہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے. جیسا کہ غور کرنے کا مقام ہے، آپ جب دنیا کے اندر نظر ڈالیں گے تو آپ کو بہت عجیب سے چیزیں دیکھنے کو ملے گی. جیسا کہ آپ زمین دیکھیے، پہاڑ دیکھیے، ندیاں دیکھیے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ سب کا پورا نظام چلانے والا کون ہے تو یہ عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ اس کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. آپ نظر ڈالیں، زمین دیکھیے، زمین کی کھائیاں دیکھیے، پہاڑ دیکھیے، پہاڑ کی چوٹیاں دیکھیے، سمندر دیکھیے، سمندر کی موجوں کا پانی کے بلبلے دیکھیے، مکھیوں کے منہ سے نکلتا ہوا ریشم دیکھیے، کیڑوں کے منہ سے نکلتا ہوا ریشم دیکھیے، مکھیوں کے منہ سے نکلتا ہوا شہد دیکھیے، سانپ کے منہ میں زہر دیکھیے. اور اللہ کو پہچاننا ہے، اگر اللہ رب العالمین کو جاننا ہے تو ایک انار ہی کافی ہے. ذرا دانے دانے کو جوڑ کر دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کر دکھاؤ،
پھر اس کے اوپر قبر چڑھا کر دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کر دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کر دکھاؤ، پھر اس میں خوشبو بھر کر دکھاؤ۔ کون ہے جو سارا کا سارا نظام چلانے والا ہے؟ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ صرف وہی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی پہچان بتلاؤں گا، اور میں کیا اللہ کی پہچان بتلاؤں؟ میں تو ایک عام انسان، اللہ رب العالمین خود اپنی پہچان بتلاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 دیکھیے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہیں سے شروع کر کر وہو العلی العظیم تک گیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن یہ اگر قرآن کے متعلق سے دیکھا جائے تو ایک آیت ہے، اور اسے ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی بھی ہے، اسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لیکن اس میں بھی کچھ وجہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ تعریف کی، جیسا کہ ہم اسے آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں جو کرسی ہے، آج دنیا میں کرسیاں کیسی ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھتا ہے، ایک آدمی بیٹھ جائے، دو آدمی بیٹھ جائے، ہزار بیٹھ جائے، کروڑوں بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کی کرسی ایسی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کرسی پر بیٹھتا ہے، نہیں، بہت بڑی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے کرسی پر، بیٹھتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ موضع قدمین، اللہ کے دو پاؤں ہیں، اور اسی دو پیر کو اللہ رب العالمین کرسی پر رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نراکار ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اللہ کا چہرہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں بتلانا چاہتا ہوں اللہ کے آکار ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کا چہرہ بھی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے دو پاؤں بھی ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو چہرے، اللہ کے پاس چہرہ بھی ہے۔ اور آئیے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ یہ آیت الکرسی میں جو کرسی ہے، اس سے صحابہ کرام نے بیان کیا اللہ کی کرسی کی وسعت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کی کرسی کی لمبائی کو سمجھنا چاہتے ہو، چوڑائی کو سمجھنا چاہتے ہو، تو یوں سمجھ لو کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ملا دیا جائے اور ایک بڑا سا جنگل ہو، جیسا کہ ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس میں ایک پڑی ہوئی انگوٹھی ہو، اسی کے مطابق اگر اس ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ملا دیا جائے تو اسی کے ماتحت جیسے ایک بڑا سا جنگل ہے، اس میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہے، اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، بہت مشکل سے وہ انگوٹھی ملے گی۔ اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ملا دیا جائے تو اللہ کی کرسی کے وسعت میں وہ انگوٹھی کے برابر میں ہے۔ اب سوچو اللہ رب العالمین کی کرسی کتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ملایا گیا تو ایک انگوٹھی کے برابر بنے، اور اللہ رب العالمین اس کرسی پر صرف اور صرف اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں کیا فرماتا ہے؟ جیسا کہ پہلا حرف اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بتلا دیا کہ میرا نام اللہ ہے۔ آج معاملہ الٹا ہے، عوام بھی خدا کہتی ہے، علماء بھی خدا کہتے ہیں۔
لوگ میری باتوں کو برا مانتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مر، حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، اگر میں حق بات بولتا ہوں تو سامنے والے کو کڑوی لگے گی، غلط لگے گی، لیکن حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ تو جیسا کہ آج علماء بھی خدا کہتے ہیں، عوام بھی خدا کہتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ پورا قرآن سے دلیل لیتے ہوئے چلتا ہوں، آپ پورا قرآن چھان ماریے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ رب العالمین نے صرف 99 نام بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا نام خدا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں بھی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2 میں بھی پھر فرما دیا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین نے من الجنۃ والناس تک صرف اور صرف اللہ کا نام لیا ہے۔ 99 نام اللہ رب العالمین نے لیے ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا نام خدا ہے۔ اب بتلا دوں کس مذہب کے اندر، کس دھرم کے اندر خدا کا نام آتا ہے۔ لوگ اپنے مالک کو خدا کے نام سے پکارتے ہیں۔ خدا کے نام سے پکارنے والے صرف اور صرف ایک مذہب ہے، فارسی مذہب کے اندر، کہ لوگ خدا کے نام، اللہ اپنے رب کو خدا کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور اس میں بھی 2 خدا تھے، ایک کا نام یزدہ تھا اور ایک کا نام اہرمن تھا۔ صرف ایک اسلامی مذہب، یہی ایک مذہب ہے کہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ جتنی بھی مذہب ہیں سب میں ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ اس بات کو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں خدا کہا، لیکن آج ہم خدا کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، اب اس کو چھوڑ دو، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا نام صرف اللہ خدا نہیں ہے۔ اب لا الہ الا هو، یعنی کہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ کون ہے عبادت کے لائق؟ اللہ رب العالمین وہی عبادت کے لائق ہے، اور آج ہم تو اس کی عبادت سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ جانے دو، اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اس دنیا کے اندر بہت سے بادشاہ آئے، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے بھی آئے، لیکن وہی ایک رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا کے اندر بہت سے بادشاہ آئے، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے آئے، اور جنت جہنم کو بھی اس دنیا کے اندر بنوا دیا۔ میں بتلا دوں، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے بھی آئے تھے، جیسا ہے کہ ایک دلیل لے لیجئے۔ اپنے آپ کو رب کہلوانے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا، لیکن وہ موت سے بھی بہت ڈرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی ہوں، میں انا ربکم الاعلی ہوں، میں سب کا رب ہوں، سب کا مالک ہوں، سب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کے وزیراؤں نے کہا، اس کے چیلوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اے میرے مالک، ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہیت کو نشت و نابود کر دے گا۔ بادشاہ تھا، مالک تھا، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا تھا، لیکن جب اس کے وزیراؤں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوگا، تمہارا خاتمہ کر دے گا، وہ کہنے لگا ارے میں تو انا ربکم الاعلی ہوں، مجھے ختم کر دے گا، ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوگا وہ مجھے ختم کر دے گا۔ اس نے کہا جاؤ
اپنے وزیراؤں کو حکم دے دیا، پولیس والوں کو، اپنے چیلوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، اگر عنقریب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو، زندہ دفن کر دو۔ اب عنقریب یہ ہو گیا کہ موسیٰ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو ان کی ماں بہت ہڑبڑا گئی کہ اللہ رب العالمین، فرعون کا حکم ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اور میں اب اپنے بیٹے کو کیا کروں؟ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے بھی مروا دے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا، اے موسیٰ کی ماں، تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کر دریا کے حوالے کر دو۔ دیکھو وہی اللہ رب العالمین ہے جو جس کو چاہے جہاں چاہے پناہ دے دے۔ ایک بت تراشنے والے کے گھر میں چاہے تو وہ بت بنانے والا پیدا کر دے، ایک دشمن کے گھر میں دشمن کو بھی پناہ دے دے۔ اور اسی طرح یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دشمن کے گھر میں دشمن کو پناہ دیا، یعنی کہ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پناہ دیا اللہ رب العالمین نے۔ میں بتلا دوں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے پناہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا کے حوالے کر دیا صندوق کو، اور وہ جو دریا تھا فرعون کے محل کے پیچھے سے نکلتا تھا، اور حضرت آسیہ کی نگاہ پڑی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو اللہ رب العالمین کو مانتی تھی۔ بھلے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن حضرت آسیہ اللہ رب العالمین کو مانتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا میں ایک صندوق بہہ کر جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے وزیراؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ صندوق کو لایا گیا، جب کھولی حضرت آسیہ نے تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ ہے۔ چنانچہ عنقریب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آج میرے گھر میں بھی بچہ آیا ہے، کہیں سے بچہ مل گیا اور بہت خوبصورت ہے۔ فرعون دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا اے وزیرو اسے بھی قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی اے فرعون سن لے، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، چلو ہم چل کر پال لیتے ہیں، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا اور میرے دل کا شعور بن جائے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے کہا اللہ رب العالمین وہی اللہ ہے جو چاہے دشمن کے گھر میں پناہ دے دے، تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ آخر انت میں یہ ہوا تھا کہ موسیٰ نے فرعون کی جان لی، فرعون کی ولادت ہو گئی، ختم ہو گئی، فرعون کی زندگی بھی ختم ہو گئی، اور وہ کس کے ماتھے سے ہوئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام ولادت میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو فرعون کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر اپنے پیغام کو دے دو۔ اور ایک بات اور یاد کر لو، اس میں ایک بات اور پتہ چلتا تھا کہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون بے اولاد تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پالنے لگا تھا، اور انتم میں یہ ہوا کہ فرعون کی زندگی موسیٰ کے ہاتھوں سے ختم کر دی گئی۔ اب آئیے اللہ رب العالمین سے دیکھتے ہیں آگے کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے اور موت سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آئے گی، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ آج موت نہیں آئے گی اللہ رب العالمین کو، ہماری موت ہو جاتی ہے، دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کی بھی موت ہو گئی، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلوانے والا تھا۔ اور یہ یاد کرو کہ ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں بھی اونگ آتی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری دنیا کو چلانے والا، آسمان سے لے کر زمین تک سب کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ایک بات سامنے یہ بھی آتی ہے کہ لوگ سب کو جلانے والا اللہ ہے، لیکن لوگ قبروں کی بھی سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر بھی جا کر اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ ایک بات کیا کر بدلا دوں قبر کے متعلق سے، جیسا کہ ایک مزار تھا اور ایک نوجوان بھی تھا،
وہ نوجوان اس مزار پر جاتا ہے اور جانے کے بعد قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اے بابا کوئی ذریعہ بناؤ، کوئی ذریعہ نکالو تاکہ میرا بھی کاروبار چلنے لگے، میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، کوئی راستہ نکال دو میرے لیے۔ تو اس قبر کا جو مرید تھا اس نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، یہ جو گدھا بندھا ہوا ہے اس گدھے کو لے کر چلا جا۔ چنانچہ نوجوان گدھے کو لے کر چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں بتلا رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لائق ہے۔ سنو، وہ قبر پر بھی اپنی پوجا کرنے کے لیے گیا تھا، تو نوجوان گدھے کو پکڑا اور لے کر چلا گیا۔ اب اس سے اپنا کاروبار چلانے لگا، اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، اور اس بستی سے اس بستی۔ جب کاروبار کرنے لگا تو کچھ پیسے آنے لگے، اس کا کاروبار چلنے لگا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اب گدھا ہے اس کی بھی زندگی ختم ہو گئی، وہ گدھا مر گیا، اور مرنے کے بعد وہ نوجوان اس گدھے کو دفنا دیتا ہے۔ دفنانے کے بعد رونے لگتا ہے، بیٹھ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ ہائے افسوس، کیا یار تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جب تک تم تھے تو میری روزی روٹی چلتی تھی، نکلتی تھی، آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو، کس کے سارے چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ ہی لوگوں کا اس راستے سے گزر ہوا اور دیکھنے لگے کہ ہائے یہ نوجوان ہے، اور قبر کے سامنے بیٹھ کر رو رہا ہے، لگتا ہے اس قبر کے اندر بہت بڑے بابا ہیں۔ قبر کے اندر کون تھا؟ گدھا تھا۔ نوجوانوں کا گزر ہوا، انہوں نے سوچا لگتا ہے قبر کے اندر بہت بڑے بابا ہیں، چلو ہم بھی اپنی مرادیں پوری کر لیتے ہیں، ہم بھی ان سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ اب راتوں رات اس کے پر زیورات چڑھانے لگے، سونے چاندی چڑھانے لگے، پیسہ وغیرہ چڑھانے لگے۔ وہ نوجوان راتوں رات امیر ہو گیا۔ اب امیر ہو گیا، ایک دن راستے سے جا رہا تھا، اور اس راستے سے جس راستے سے جا رہا تھا اسی راستے سے پہلا مرید آیا تھا، جس قبر سے وہ اپنا گدھا لے کر آیا تھا۔ تو اس مرید سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہاں پیر صاحب بہت بڑھیا چل رہا ہے، آپ نے جو گدھا دیا تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا، جب وہ زندہ تھا تب بھی میری کاروبار چل رہی تھی، لیکن جب وہ مر گیا تو میں راتوں رات امیر ہو گیا۔ تو اس نوجوان نے، اس مرید نے کیا کہا جانتے ہو؟ بہت بھیانک بات کہا اس نوجوان سے، کہنے لگا اے نوجوان، جانتا ہے جس قبر سے تم مانگنے گیا تھا دراصل وہ اس کا باپ تھا۔ کون تھا؟ اس گدھے کا باپ تھا، جس گدھے کو تو لے کر آیا تھا۔ یعنی اس سے پتا چلا جس قبر پر نوجوان مانگنے گیا تھا اس کے اندر بھی گدھا تھا، اور جس قبر کو نوجوان بنایا تھا اس قبر کے اندر بھی گدھا تھا۔ تو نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ قبروں کی پوجا نہ کرے، قبروں کی سجدہ نہ کرے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے قبر کے اندر انسان ہے یا جانور ہے، گدھا ہے یا چوٹی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پٹرے کو لگا دیا اور مٹی چڑھا دی، قبر کے اندر کس کو دفنایا گیا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو قبروں کی سجدہ کرنے سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور آگے دیکھیے، آخر میں ایک واقعہ بتلا دوں کہ جو اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ جب حدیث اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو ایک نام بار بار ملے گا، انس بن مالک۔ تو یہ ایک کافر کے بیٹے تھے۔ انس بن مالک مسلمان تھے، اور ان کا جو باپ تھا وہ کافر تھا، اور ان کی جو ماں تھی حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی مالک بن نضر سے، تو وہ شادی کرنے کے بعد 2 سال بعد روانہ ہوا اپنے گھر سے، باہر جانے لگا کہ جا کر اپنی روزی روٹی کا کچھ خیال کر لوں، میں بھی کچھ کما لوں، میرا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ نوجوان چلا گیا، مالک بن نضر اپنے گھر سے سفر میں چلا گیا، تو جو انس بن مالک کی ماں تھی، ابھی انس بن مالک پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد
انس بن مالک بھی پیدا ہو گئے، ولادت اس دنیا میں آ گئے۔ تو انس بن مالک کو ان کی ماں نے کلمہ یاد کرا دیا، لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب اس کلمے کو انس بن مالک یاد کر لیے، اور یاد کرنے کے بعد جب مالک بن نضر جو کافر تھا وہ سفر سے جب واپس آیا، اور آنے کے بعد انس بن مالک اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ اے ابو جان، جانتے ہو ماں نے مجھے بہت ہی بہترین کلمہ سکھلایا ہے۔ وہ کلمہ اپنے باپ کو سناتا ہے، اپنے ابو کو سناتا ہے، کہتا ہے اے ابو جان دیکھو یہ کلمہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ مالک بن نضر سنتا ہے تو اپنے بیوی ام سلیمہ سے کہتا ہے، کیا تو ایمان والی ہو گئی؟ یعنی کہ تو برباد ہو گئی اور میرے بیٹے کو بھی برباد کر دیا، تو برباد ہو گئی، تو جہنمی ہے، میرے بیٹے کی بھی زندگی خراب کر دی، برباد کر دی۔ تو ام سلیمہ بڑی پیار سے کہتی ہیں، اے مالک میں نے تیرے بیٹے کو برباد نہیں کیا، بلکہ میں نے تیرے بیٹے کی زندگی کو سنوار دیا ہے، بنا دیا ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوتا ہے مالک بن نضر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 3-4 سال کے بعد مالک بن نضر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرے؟ انس بن مالک چھوٹے سے ہیں اور ام سلیمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ مدینہ منورہ اپنے بیٹے کو لے کر چلی آتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ آتی ہیں تو وہاں کا جو رئیس آدمی تھا، آج کے زمانے میں کہہ لیا جائے کہ کروڑ پتی آدمی جو تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے انس بن مالک کی ماں کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ سوچو سب سے رئیس آدمی ہیں، اور وہ کون ہے؟ انس بن مالک کی ماں ہے، جن کی شادی ہو گئی، ایک بچہ بھی ساتھ میں ہے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ مدینہ منورہ کا جو سب سے رئیس آدمی ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ اب سوچو ام سلیمہ کے اندر کچھ تو خاصیت تھی، تبھی تو نکاح کا پیغام بھیجا رئیس آدمی نے، یعنی کہ ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ نے بھیجا نکاح کا پیغام۔ پھر بھی انہیں چاہیے یہ تھا کہ میں قبول کر لوں نکاح کے پیغام کو، مان جاؤں، نکاح کر لوں، شادی کر لوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں کر سکتی، ان کے پاس مجبوری ہے، کر لینی چاہیے، ایک بچے کی پرورش بھی کرنی ہے، اپنا بھی خیال کرنا ہے صحت کے لیے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اے ابو طلحہ میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر بھی ابو طلحہ دوبارہ بھیجتا ہے کہ تم جو کہو گی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے نکاح کر لو۔ تو ام سلیمہ نے کہا اے ابو طلحہ میں تجھ سے کس بنا پر نکاح کر لوں؟ تو رئیس آدمی ہے، لیکن تو کروڑوں خدا کی عبادت کرنے والا ہے، پوجا کرنے والا ہے، اور کہا میں ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں، تو میرا اور تیرا رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو انس بن مالک کی ماں نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، تو بھی مسلمان ہو جا، اللہ کی ایک اس کلمے کو پڑھ لے جو محمد لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس ابو طلحہ نے کہا اے انس بن مالک کی ماں، صرف اتنی سی بات ہے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ انس بن مالک کی ماں نے جو اس سے وعدہ کروایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر انس بن مالک کی ماں نے ان سے نکاح کر لیا، اور میں یہی بتلانے والا تھا کہ جو اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے، اس کو چاہے جتنا ستایا جائے، چاہے اس کو الگ کر دیا جائے، پھر اس پر چاہے جتنی جوڑ ڈالی جائے کہ اپنے کلمے کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کا جو رشتہ ہے، اس کا جو دل ہے، دل سے ماننے والے، صرف اور صرف دل سے جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں وہی اللہ رب العالمین کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو اوپر سے مانتے ہیں وہ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اوپر سے ماننے والا کون ہے؟
جو بے نمازی ہے. کیوں؟ کہ کیوں دل سے ماننے والا اللہ کی عبادت کرے گا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نماز کے دوران، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا یا حافظ جی جانتے ہو ہمارے گاؤں میں، اسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گاؤں میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز میں صرف اور صرف 4 لوگ نماز پڑھنے آئے تھے. آج کی بات ہے، فجر کی نماز میں 4 لوگ پڑھنے آئے تھے. اب اندازہ لگاؤ آج اس جمعے کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مسجد رنگین ہے، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، لیکن جب سارے کے سارے لوگ چلے جائیں گے، نماز کے لیے صرف اور صرف 4 لوگ بیٹھے رہیں گے تو مسجد میں سناٹا لگے گا. ایسا لگے گا کوئی نہیں ہے، ایسا لگے گا کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے. تو حاضرین گرامی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر بگڑے گا تو آپ لوگوں کا بگڑے گا. نماز پڑھ کر مجھے دینے والے نہیں ہو. میرا کام ہے میں نماز پڑھوں اور آپ لوگوں کو دعوت دوں. میرا کام ہے میں جو کرتا ہوں اسی کی دعوت آپ لوگوں کو دیتا چلوں. اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو آپ لوگوں کو بھی کبھی دعوت نہیں دوں گا کہ تم بھی نماز پڑھ لو. کبھی بھی بے نمازی کو دعوت نہیں دے گا کہ جا کر نماز پڑھ لو. حاضرین گرامی، میرے کہنے کا مطلب صاف و صاف یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیجئے اور 5 وقت کا نمازی بن جائیے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے. الہ العالمین ہمیں سچا پکا مومن بنا دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.